فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھے ہونے کا موقع دیا ہے اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو ہر طرح کی حمد، ہر طرح کا شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ جس نے یہ قرآن نازل فرمایا ہماری ہدایت کے لیے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے انسانیت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے۔ یہ اس کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے اور اس کی آیتیں محکم ہیں، پختہ ہیں، واضح ہیں، ان کی ترکیب، ان کے معنی میں کوئی خلل نہیں ہے اور یہ آیات صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ تو جو اس قرآن کا علم حاصل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سعادت مند ہوگا، وہ آخرت میں بھی سعادت مند ہوگا۔ اور ظاہر ہے جو اس قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑے گا، جو اس ذکر سے منہ موڑے گا، اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے حقوق میں سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے 4 بنیادی حقوق ہیں کہ انسان اس پر ایمان لائے، اس کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے اور اس کی دعوت دے۔ کل ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو دل میں اتارنے کے لیے، قرآن کو جذب کرنے کے لیے ہمیں کن شرائط کا خیال رکھنا ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ 7 باتیں شیئر کی تھیں، ان کے ساتھ آج مزید یہ 4 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی قرآن کو اسی نیت سے پڑھیں گے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو پھیلائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ جی، تو ہم پہلے پارے پر تھے، 3 رکوع ہم نے دیکھ لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ رکوع نمبر 4 سے آغاز کریں گے۔ تو آئیے رکوع نمبر 4 کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کے غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں اس رکوع میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور ان کا مسکن آسمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کو بجا لاتے ہیں اور اللہ کی تحمید اور تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، اللہ کے کسی حکم کی ستابی نہیں کرتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا کرنے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ وہ آدم کو زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا۔ تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ کیا آپ زمین میں خلیفہ بنائیں گے، یعنی یہ تو زمین میں خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ فرشتوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ یہ زمین میں فساد بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا کسی حسد کی بنا پہ نہیں تھا، حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ وہ اس حقیقت اور حکمت کو معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر ایسی مخلوق کو تخلیق کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ اس مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے۔ اگر اس مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے تو ہم اس کام کے لیے موجود ہیں، یعنی ہم تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، حمد بھی بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ کیا آپ اسے پیدا کریں گے، اسے تخلیق کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تو عبادت کر ہی رہے ہیں، تسبیح اور تحمید اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جن مفاسد کا تم ذکر کر رہے ہو ان مفاسد سے زیادہ بڑی خیر ہوگی انسانوں کے اندر، یعنی انسانوں کے اندر اگر شر ہوگا تو ان کے اندر خیر بھی بہت زیادہ ہوگی۔ تو ان میں انبیاء بھی ہوں گے، ان میں شہداء بھی ہوں گے، ان میں صالحین بھی ہوں گے، ان میں زاہد بھی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ زمین میں تخلیق کیا، کیونکہ اللہ حکمتوں کو جانتا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ اچھا، ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ بنی آدم جو ہیں وہ فساد پیدا کریں گے؟ ظاہر ہے اس کا اندازہ انہوں نے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کسی اور طریقے سے کیا ہوگا، اور بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتلا دیا تھا فرشتوں کو کہ یہ مخلوق ایسے ایسے کام کرے گی۔ یعنی مفسرین کی آراء ہیں کہ فرشتے پہلے سے جانتے تھے یا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس چیز کا علم دیا تھا۔ تو فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا کہ اگر تم سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، القاء اور الہام کے ذریعے کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر آدم علیہ السلام سے کہا
کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا وہ سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہیں کر سکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی تخلیق کی حکمت واضح کر دی. ٹھیک ہے، کہ اس کو علم سے نوازوں گا، یعنی دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس کو سمجھ بوجھ دوں گا، اس کو علم عطا کروں گا. جب یہ حکمت اور اہمیت جو ہے وہ فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے اپنے قصور اور کم فہمی کا اعتراف کیا، اور انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کیا کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علمی فضیلت عطا کی تھی آدم علیہ السلام کو، اور جب آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا تھا، اس نے انکار کیا. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. جب آدم علیہ السلام کی فضیلت، علمی فضیلت فرشتوں پر قائم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکریم کے لیے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہ سجدہ اکرام کے لیے تھا، یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا. اب تو کسی کو اکرامن یا تعظیمن بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ سجدہ کریں. تو ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا اور راندہ درگاہ ہوا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے کی حکمت انسان کو سمجھ نہ آئے تو انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی حکمت سمجھ آئے. اب ابلیس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی آدم کو کیسے ہمارے اوپر فضیلت حاصل ہو گئی، جیسا کہ آگے ہم قرآن میں آگے چل کے پڑھیں گے کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، یعنی میں اس کو سجدہ کروں. تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا اور انکار کیا تھا. اس کے لیے تو یہ بات ہی کافی تھی کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے، اور میرا رب وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا. اس کے لیے یہ بات کافی تھی کہ میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں. بجائے اس کے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو بجا لاتا، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اور اس نے حسد کی وجہ سے انکار کیا تھا اور تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. تو گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب دنیائے انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا، اور اس کا مرتکب ابلیس ہوا تھا. تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان تکبر کرتا ہے، اپنی بڑائی کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا. بعض اوقات حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو حسد اور تکبر، تو تکبر بنیادی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے، تکبر ہی کی وجہ سے وہ حسد میں مبتلا ہوا تھا کہ میرے اوپر کسی اور کو فضیلت دی جا رہی ہے. تو تکبر کی وجہ سے انسان حق بات کو قبول نہیں کر پاتا. تو انسان کا کام کیا ہے کہ جب اللہ کا حکم اس کے سامنے آ جائے، اگر اس کو حکمت سمجھ آ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر حکمت نہ بھی سمجھ آئے تو انسان کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو باب فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. تو آدم علیہ السلام کی یہ تیسری فضیلت ہے. پہلی فضیلت کیا ہے کہ ان کو علم ملا، دوسری فضیلت کیا ہے کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، تیسری فضیلت کیا ہے کہ جنت کو ان کا مسکن بنا کر انہیں وہاں پر ٹھکانہ عطا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے دل چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت سے انہیں منع کر دیا گیا تھا. اور وہ کون سا درخت تھا اس کے بارے میں قرآن میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے. بعض نے اس کو گندم کا درخت مشہور کر دیا ہے اور یہ بے اصل بات ہے. ظاہر ہے اس کا ہمیں ذکر نہیں ملتا تو ہم اس بارے میں خاموش ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی پیدا کی اور اپنی نعمت ان پر تمام کی تاکہ وہ اپنی بیوی سے ایک سکون حاصل کریں، راحت حاصل کریں، انس حاصل کریں، ان کو ایک ساتھی میسر ہو اور وہ جنت میں اچھے طریقے سے رہ سکیں. ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا اور ان کی بھوک پیاس کا بھی انتظام کر دیا، اور ایک درخت سے صرف انہیں منع کیا
اور اس درخت کے منع کرنے میں دراصل ان کے لیے ایک آزمائش تھی، وہ ایک امتحان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے، کہ تم اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم اپنے ساتھ ظلم کرو گے۔ ظاہر ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس درخت ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے روکا تھا، اور وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو اگر تم اس کا درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، بے انصافوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کروائے۔ تو دشمن ابلیس جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہا کہ اس درخت کے پھل کو وہ تناول کر لیں اور اس درخت کے پھل کو وہ کھا لیں۔ وہ ترغیب دیتا رہا، وہ اس درخت کے پھل کو مزین کر کے ان کو دکھاتا رہا کہ یہ ایسا درخت ہے جس کے پھل کو کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی اور لازوال زندگی مل جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا وہ دونوں اس درخت کا پھل کھا گئے۔ تو چونکہ اس نے بہکایا تھا، وہ اس کے بہکاوے میں آ کے درخت کا پھل کھا گئے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ جنت سے اتر جاؤ، یعنی زمین پہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس، آدم علیہ السلام کی اولاد اور ابلیس کی جو ذریت ہوگی، یہ سب قیامت تک آپس میں دشمن ہوں گے، اور دشمن اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر طریقے سے اس کی برائی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تو اللہ نے تو آغاز میں ہی انسان کو ابلیس کی دشمنی کے بارے میں آگاہی دے دی ہے، اور اللہ نے بتا دیا، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی ایک مقرر مدت تک تم زمین میں رہو گے۔ ہر ایک انسان ایک مختصر سی مدت لے کر آیا ہے دنیا میں، جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہ چند سال دنیا میں گزارے گا، اور اس کے بعد اسے واپس اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو چند دن تک اسے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ ایک عارضی گھر ہے، پھر ہمیشہ کے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے، یعنی قبر میں عالم برزخ میں رہے گا، اور اس کے بعد ابدی جو اس کا گھر ہے جنت یا دوزخ، وہ اس کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا حقیقی مسکن نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ ایک راہ گزر ہے، یہ اگلے جہان کے لیے زیادہ راہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ تو گزرگاہ کو جو ہے وہ انسان کبھی بھی مستقل ٹھکانہ نہیں بناتا۔ جب ہم کہیں کسی ٹرین میں سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم نے کہیں اپنی منزل پہ پہنچنا ہو، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم راستے میں ہی اتر کے تو وہیں پہ اپنی منزل بنا لیں۔ تو یہ تو دنیا راستہ ہے نا، یہ تو گزرگاہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہیں پہ دل لگا لیں اور یہیں پہ اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیں۔ یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے، ایک مقرر مدت تک کے لیے، ایک وقت مقرر تک کے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ ندامت ہوئی۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، باقی جنت میں کہا تھا جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن شیطان نے وہیں سے بہکایا اور نافرمانی کروائی۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کی۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ سورہ الاعراف میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ فتاب علیہ انہ هو التواب، پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور اس پر رحم فرمایا۔ جو کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف کیسے متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا جب دل دیکھتے ہیں کہ یہ نادم ہے، یہ شرمندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو قبولیت دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ جنت میں آباد کرنے کے بجائے دنیا میں رہ کر جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور انہیں جنت کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ جب میری ہدایت تمہارے تک پہنچے گی، جو اس ہدایت پر عمل کرے گا، اس کی تابعداری کرے گا، اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ کی رہنمائی سے جو اعراض کرے گا، اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی اور قیامت کے دن وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ وہ بدبخت ہوگا، نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ اسے کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ اسے کوئی غم لاحق ہوگا۔ تو کیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی رہنمائی پہنچی ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی ہے؟ جی آپ لوگوں سے سوال ہے میرا، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ہدایت آئی ہے؟ جی میم، یہ قرآن مجید پوری ہدایت ہی ہے۔ جی، یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو اگر قرآن ہمارے تک پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو اس کی جو تابع داری کرے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ ہم نے آج دنیا میں کتنے غم پالے ہوئے ہیں، جو ماضی میں ہو چکا اس پہ انسان غمزدہ ہوتا ہے، غمگین رہتا ہے اور مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، یعنی ہر دور میں جس کے لیے جو بھی ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس قوم کی طرف جو بھی نبی آیا، اس نے جب اس ہدایت کی پیروی کر لی جو اس کے رب کی طرف سے آئی تھی، تو اس پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی آئی ہے وہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے؟ قیامت تک کے انسانوں کے لیے قرآن رہنمائی ہے۔ جو اس کی تابع داری کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ قرآن انسان کے سارے غموں کا ازالہ کرتا ہے، ہر طرح کے خوف سے انسان کو نجات دیتا ہے۔ یہ اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان اس قرآن کو تھامتا یا نہیں تھامتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارے خوف اور غم کا علاج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو بندے سے حزن اور خوف کی نفی کی گئی ہے۔ جب انسان سے غم اور خوف چلا جاتا ہے تو کیا چیز آتی ہے؟ پھر سعادت آتی ہے، ہدایت ملتی ہے، اس کو خوشبختی ملتی ہے، اسے امن حاصل ہوتا ہے، اسے سعادت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ضلالت اور شقاوت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو جو انکار کرے گا اللہ کی ہدایت کا، پیروی نہیں کرے گا، اپنے لیے ضروری نہیں سمجھے گا، تو یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ تھا رکوع نمبر 4، جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور انہیں باقاعدہ ان کی رہنمائی کے لیے انہیں ہدایات دی۔ یہ تھا رکوع نمبر 4۔ آئیے رکوع نمبر 5 کو دیکھتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آغاز میں ہی امت مسلمہ کو بنی اسرائیل کے رویے واضح کر دیے ہیں تاکہ مسلمان ان رویوں سے بچ سکیں۔ یہی وہ رویے تھے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل
امامت کے منصب سے معزول کر دیے گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو مدینہ کے گرد و نواح میں یہودی رہتے تھے۔ چونکہ یہ مدنی صورت ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، تو بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد بھی ایسے تھے اور تم بھی ایسے ہو، وہی رویے ان میں تھے، وہی تم میں ہیں، اور تم اس حق کا انکار کر رہے ہو۔ تو یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو بنی اسرائیل کے کس گروہ سے خطاب ہے؟ جو مدینہ کے ارد گرد کے علاقے میں آباد تھے، اور بعد میں آنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک عام حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ تو ان نعمتوں سے مراد کون سی نعمتیں ہیں؟ ظاہر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ان پر کی تھیں، اور ان کا تذکرہ ہم آگے اگلی آنے والی آیات میں دیکھیں گے۔ اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ان سے کیا عہد تھا اور ان کا اللہ سے کیا عہد تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد دیا تھا کہ تم نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے، اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی تم سے اپنا عہد پورا کروں گا، اور وہ عہد کیا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کی جنت عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو عہد وہی لوگ پورا کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے کہ دیکھو یہ کتاب، یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل ہوا ہے، یعنی یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، یہ ان کتابوں کی موافقت کرتا ہے، یہ ان کے مخالف نہیں ہے۔ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی تمہیں تو اس کا علم ہے، تم تو اہل کتاب ہو، تم تو باقی لوگوں سے زیادہ جانتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے، تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے۔ یعنی مدینہ میں یہود کو سب سے پہلے ایمان کی دعوت دی گئی تھی، اور انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اولین کافر مت بنو، اگر تم انکار کرو گے تو باقی لوگ تمہیں فالو کریں گے کہ ان کے پاس تو کتاب کا علم ہے، اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی انکار کر دیتے ہیں، تو تم خود بھی انکار کرو گے، اور جو تمہارے پیچھے تمہیں فالو کریں گے اور وہ بھی تمہیں دیکھتے ہوئے انکار کریں گے، ان کا وبال بھی تمہیں پر پڑے گا۔ اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو۔ یہ لوگ دنیا کی وہ آسائشوں کی خاطر، اپنی سرداری کی خاطر، منصب کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا سودا کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکرا رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، احکام الہی کا سودا کیا تھا انہوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر۔ تو دنیا کا سارا مال و متاع بھی قرآن کے احکامات کے آگے بہت ہی قلیل ہے، بہت ہی ہیچ ہے، بہت ہی کم تر ہے۔ تو یہ کیسا سودا کر رہے تھے اور اللہ سے ڈر نہیں رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، یعنی آپس میں نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ تو حق اور باطل کو آپس میں یہودی ملا دیتے تھے تاکہ لوگوں پر حق واضح نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ حق کو چھپا رہے تھے، کتمان علم کر رہے تھے۔ ان کے پاس جو کتابوں میں علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور آخری کتاب آئے گی، یہ اس بات کو چھپا رہے تھے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور جب وہ نبی آ گیا تو انہوں نے یہ تعصب کا شکار ہو گئے، حسد کا شکار ہو گئے، اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے حق کو چھپایا، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیا، اور جبکہ یہ جانتے تھے۔ اللہ نے کہا نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو نماز قائم کرنے کا انہیں حکم دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا۔ یعنی ظاہر ہے اگر یہ عبادات کو بجا لائیں گے اپنے رب کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو یہ باقی چیزوں کے لیے بھی آمادہ ہو جائیں گے۔
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کا اور زکوٰۃ کا اور رکوع کرنے کا حکم دیا ہے. تو نماز انسان کا تعلق رب سے جوڑتی ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ دراصل اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ یعنی تم ایمان نہیں لاتے اور تم حق کو چھپاتے ہو اور لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو تم اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود تم ایمان نہیں رکھتے، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی تمہارے پاس کتاب کا علم ہے اور تم عقل نہیں رکھتے. تو پس جو کوئی کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ کسی کو برائی سے تو روکتا ہے، خود اسے ترک نہیں کرتا، تو یہ چیز جہالت اور بے عقلی کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز جہالت اور بے عقلی کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو برائی سے روکے نہیں، انسان خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے. پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر. اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے کہ یہ دو بڑے ہتھیار ہیں اور ان کے ذریعے ایک مومن کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ نماز میں انسان کا ایک گہرا تعلق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انسان اللہ کے سامنے متوجہ ہوتا ہے، دل سے اللہ کے سامنے حاضری دیتا ہے. اس کی زبان بھی جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے اور اس کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. تو صبر جو ہے نا، جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے تو اس کے ذریعے انسان کے کردار میں پختگی آتی ہے، اسے دین میں استقامت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ کی مدد کس کو آتی ہے؟ جو معاملات میں صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے. جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو خشوع کرتے ہیں، ان کے لیے جو ہے نماز ان پر بہت ہی آسان اور ہلکی ہے، کیونکہ خشیت الہی جو ہے نا وہ انسان کو کھڑا کر دیتی ہے اور ثواب کی امید جو ہے نا وہ انسان کو اللہ کے آگے کھڑا کر دیتی ہے، اور عذاب کا خوف جو ہے نا وہ انسان کو اللہ کے آگے کھڑا کر دیتا ہے. تو جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا نا، اس کے لیے نماز پڑھنا بڑا بوجھل ہوتا ہے، وہ اس میں سستی بھی کرتا ہے، اس کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں نا، ان کے لیے نماز بہت آسان اور ہلکی ہوتی ہے، اور ان کو تو خوشی ملتی ہے نماز پڑھ کے، ان کو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے نماز پڑھ کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہوتی جن کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے. تو جو اپنے رب کی ملاقات پر ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے ساری عبادات بہت مشقت والی ہوتی ہیں. جس کو پتہ ہے میں نے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس کے لیے ہر عبادت خوشی کا باعث بن جاتی ہے، اس کے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے. یہ تھا رکوع نمبر 5. آئیے رکوع نمبر 6 کو دیکھتے ہیں. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى
موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہاں سے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے، اور ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن نہ شوہر بیوی کے، نہ بیوی شوہر کے، نہ اولاد والدین کے، نہ والدین اولاد کے، نہ بہن بھائی کے، نہ بھائی بہن کے۔ یہی قریبی رشتے ہوتے ہیں والدین کا، بہن بھائیوں کا، شوہر بیوی کا، تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس روز کوئی نفس لا تجزی نفس عن نفس، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، اگرچہ یہ کتنے ہی قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو۔ تو انسان کو صرف اس کا وہی عمل کام دے گا جو اس نے اللہ کے حضور پیش کیا، جو اس نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا، اور اس نفس کے بارے میں کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اس کی سفارش قبول ہوگی جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کی بابت یعنی جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس کی سفارش کی جائے تب اللہ کسی کو اس کی سفارش کی اجازت دے گا۔ تو بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے قیامت کا دن کہ دیکھو ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ سفارش قبول ہوگی، نہ معاوضہ دے کر چھٹکارا حاصل کر سکو گے، نہ تمہاری کوئی اچانک آ کے مدد کرے گا۔ تو تم کیوں اس دن سے ڈرتے نہیں ہو، اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کی کوئی مدد آئے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ فرعون کیا کرتا تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھا ہوا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو جو تھا وہ لونڈیاں بنا لیتا۔ وہ اس لیے بیٹوں کو ذبح کروا دیتا تھا تاکہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑھ نہ جائے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی تفاسیر میں ملتا ہے کہ فرعون کو ایک خواب آیا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کا تخت الٹ دے گا، یعنی اس کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اس خوف سے بھی وہ بچوں کو ذبح کروا دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کر کے اس نے رکھا ہوا تھا اور بنی اسرائیل سے توہین امیز کام لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مکمل نجات عطا کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کیا اور ان پر احسان کیا تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو غارت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں کیا تھا کہ اس نجات
دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ بلا ان سے یہاں مراد آزمائش ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کے احکامات کی پیروی کرو، اس کے احکامات کی فرما برداری کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کروا دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، یعنی تمہارے دشمن کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے 40 راتوں کے وعدے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے۔ تورات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا، اور یہ بنی اسرائیل پر بہت عظیم نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کتاب نازل فرمائی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے تو بنی اسرائیل نے پیچھے کیا کیا، سامری کی اقتدا میں ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو انسان بڑا ظاہر پرست ہے، اور انسان جو ہے وہ ظاہر میں بہت جلدی مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ابھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر آئے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو غرق کر دیا تھا، سمندر پھاڑ کے ان کو رستہ عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات کے احکامات لینے کے لیے گئے تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد اور اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں کیسے شرک کر سکتا ہوں۔ تو جس طرح انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، آج مسلمانوں نے بھی کوئی نہ کوئی بچڑا معبود بنا رکھا ہے، چاہے وہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ ان کے زندہ پیر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کے اپنے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے۔ پھر فرمایا لیکن ہم نے باوجود اس کے بھی پھر تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزات عطا کیے۔ تو کتاب کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ حق واضح کرتی ہے، اور معجزات کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ حق اور باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں کتاب دی موسیٰ کو اور فرقان دیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔